السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش۔ وفاقی کابینہ نے پنجاب حکومت کی سفارش پر ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی منظوری دیتے ہوئے ضابطے کی کارروائی کے لیے وزارت داخلہ کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب میں انتہا پسندی کے خلاف سخت فیصلے بھی لے لیے گئے ہیں۔ ان فیصلوں میں ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والے انتہا پسندوں، غنڈہ گرد عناصر اور غیر قانونی رہائشیوں کے لیے پنجاب کی زمین مزید تنگ کرنے، لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا نفاذ لازمی اور مزید سخت کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ضلع میں وسل بلوئر سیل قائم کرنے کا بڑا فیصلہ لیا گیا ہے۔ انتہا پسند جماعت اور غیر قانونی مقیم بین الاقوامی شہریوں کے خلاف پنجاب پولیس ہیلپ لائن 15 میں خصوصی سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ صوبے کو غیر قانونی اسلحے سے پاک کرنے کے لیے بھی مزید سخت فیصلے لے لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ امن کمیٹیز کو فوری طور پر مؤثر اور مزید فعال بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت بار بار واضح کرتی آئی ہے کہ کامبنگ آپریشنز کارروائیاں صرف مخصوص انتہا پسند ذہنیت کے خلاف ہیں، کسی بھی فرقے یا عقیدے کے خلاف ہرگز نہیں ہیں۔ پنجاب حکومت نے انتہا پسند جتھوں کے اشتہارات، تصاویر اور پلے کارڈز پر سخت پابندی اور کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کی تمام ضلعی انتظامیہ غیر قانونی بین الاقوامی رہائشیوں کے خلاف کامبنگ آپریشنز اور غیر قانونی رہائشیوں کے کاروبار سے حکومت کو آگاہ کرتی رہے گی۔ غیر ملکی باشندوں کے ٹیکس نیٹ ورک کے حوالے سے بھی آگاہی حاصل کی جائے گی۔ یہ خبردار کیا گیا ہے کہ عوام غیر قانونی رہائشیوں کو دکان یا مکان کرائے پر نہ دیں، ورنہ کرایہ داری یا پاسپورٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ غیر قانونی اجتماعات یا بازار بند کرانے والوں پر دہشت گردی کے قوانین لاگو ہوں گے۔ ماضی میں پاکستان میں انتہا پسند سوچ رکھنے والی متعدد مذہبی، نسلی، لسانی یا پھر فرقہ وارانہ جماعتوں پر پابندیاں عائد کی جاتی رہی ہیں۔ حکومتوں نے سماجی رواداری کو فروغ دینے کے لیے ایسی جماعتوں پر پابندیاں لگائیں۔ انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے حالیہ عرصے میں اٹھائے گئے اقدامات کے مقابلے میں موجودہ اقدامات میں حکومت کا عزم بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسے اقدامات فوری طور پر کیوں نہیں اٹھا لیے جاتے؟ ٹی ایل پی کے 2017 کے دھرنوں کے بعد ایسی انتہا پسند جماعت کو 18 میں انتخابات لڑنے کی اجازت ہی کیوں دی گئی تھی؟ اسی طرح 2021 کے پرتشدد احتجاج کے بعد بھی اس جماعت کو 2024 کے انتخابات لڑنے کی اجازت کیسے ملی؟ اب وفاقی اور پنجاب حکومتوں کے فیصلے کو دیر آید درست آید قرار دیا جا سکتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ انتہا پسند جماعت پر پابندی، غیر قانونی اسلحہ اور نفرت انگیز پروپیگنڈے کے خلاف اقدامات کیا سماج کی مختلف پرتوں میں پھیلی انتہا پسند سوچ کا تدارک کر پائیں گے، یا اس کے لیے حکومت کو مزید اقدامات اٹھانا ہوں گے؟ اسی معاملے پر پروگرام کے اس حصے میں گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، افتخار احمد اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ٹی ایل پی پر پابندی، لاؤڈ سپیکر ایکٹ، سوشل میڈیا کنٹرول، نفرت انگیز پروپیگنڈا ناقابل برداشت۔ پنجاب حکومت کے حالیہ اقدامات انتہا پسند سوچ کی حوصلہ شکنی بھی کر پائیں گے؟ افتخار صاحب، یہ بہت سے قوانین، بہت سے اقدامات اور سیلز کا قیام اور پھر وسل بلوئر، آپ کے خیال میں جو ایک تھاٹ ہے، کیا اسلحہ، جلسہ یا غیر قانونی کام کو روک دینے سے ذہن و نصاب میں پیوست معاملہ بھی نکل جائے گا کہیں نہ کہیں؟ بالکل، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اگر اس پہ عمل درآمد کروا لیں تو بہت فرق پڑے گا۔ یہ جو لاؤڈ سپیکر کے بارے میں جو قانون ہے یہ 2015 میں بھی موجود تھا، اور اس میں یہ شرط بھی یہی تھی کہ یہ لاؤڈ سپیکر صرف اذان کے لیے استعمال ہوگا، جمعے کے روز عربی خطبے کے لیے استعمال ہوگا، عید پر خطبے کے لیے استعمال ہوگا، اور کوئی اگر آدمی کوئی گم جائے یا کوئی امپورٹنٹ پبلک اناؤنسمنٹ کے لیے ہوگا۔ لیکن جناب یہاں پہ تو جو لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کئی واقعات میں کہا گیا، لاؤڈ سپیکر پہ اناؤنس کر کے کہا گیا کہ فلانا واقعہ ہو گیا ہے تو لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، اور لاؤڈ سپیکر کی اناؤنسمنٹ کی بنا پر بستیاں کی بستیاں جلا دی گئی۔ بالکل۔ تو اب یہ ہوا تو حالانکہ اس علاقے کا جو اپنا تھانے دار تھا، یہ اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ جس وقت یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی تو وہ کوئی قدم اٹھاتا۔ یہ آپ نے انتظامیہ کے تعاون پر جو سوال اٹھایا ہے کہ ایک ایکٹ موجود تھا لاؤڈ پہ، وہ نہیں اس پہ مؤثر انداز عمل درآمد کر پائے، تو اب تو بہت کچھ کھول کے رکھ دیا گیا ہے۔ انتظامیہ عوام کے لیے معاون مددگار ثابت ہوگی کیا؟ بالکل نہیں ہو سکتی، نہ ہوگی۔ آپ نے کہا وسل بلور، میں اگر وسل بلو کر دوں تو وہ جا کے میرا نام بتا دیں گے کہ یار وہ اس علاقے سے ہمیں وہ آدمی بہت تنگ کرتا ہے تمہارے اس رویے کے مطابق،
जाओ जाके उससे निबट लो। मसलन आपने असला की बात की है, मैं निशानदेही कर सकता हूँ कि लोगों के पास गैर कानूनी असला है, ऐसे हज़ारों लोग निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन उनको प्रोटेक्ट करेगा? जिसको हम जाके रिपोर्ट करेगा विसल ब्लोअर, तो वो तो जाके बता देगा अगले आदमी को, भाई विसल ब्लोअर साहब का नाम ये, वल्दियत ये, रहते हुए हैं, जाओ जाके उनसे निपट लो। बात ये है कि पहले ये फैसला कर ले हुकूमत कि ऐसा नहीं होना। ये नहीं है कि रात का वक्त है, दरिया के एक किनारे पे पड़ाव करा दिया जाए। देखिए, पहले रियासत फैसला करे कि रियासत जो कानून दे रही है, बना रही है, उस पे अमल करने की सलाहियत रखती है या नहीं। इफ्तिखार साहब, एक सवाल और उठता है यहाँ पर, जो कानून दे रही है या जो भी तरीक़ाकार आज से आगे का बता रही है, क्या अवाम को बताने से पहले रियासत को अपने इदारे और अपने मुलाजमीन को नहीं समझाना कि उन्होंने इसको लागू करना है? मैंने क्या कहा? पर फिर प्रोसेस कहाँ से शुरू होना है? अवाम की तरफ से? देखिए, बिल्कुल, विसल ब्लोअर कौन होता है? अवाम होती है। उसका विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन होती है। ये नहीं होता कि आपने जाके शिकायत की तो अगलों ने जाके कहा शिकायत तो आपके खिलाफ एक कर गया है और एक ही घर पे हमला हो गया और एक का घर जला दो, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हुकूमत फैसला करे कि जो कुछ वो कह रही है उस पर अमल दरामद करवाने का उसकी जिम्मेदारी। अब बड़े मजे की बात है, ये तमाम चीज़ों के पर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी पुलिस पर है, खुफिया अदारों पे है, पुलिस के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है कि वो करेगी। वो करते नहीं है। ये नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा के खिलाफ कानून नहीं है। ये जो हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसमें ये कानून नहीं था, तो उस कानून पे अमल दरामद करने की कोई रिपोर्ट किसी के पास आई? इसमें लिखा हुआ है 2015 के जो एक्ट है लाउड स्पीकर की हद तक कि 1 साल के बाद रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। और भाई, अमल किसने करवाना है? लोग तो शायद तैयार हो जाएं, लोग डरते हैं जत्थों से, लोग डरते हैं मॉब जो हमला करता है उन पर और उनकी प्रॉपर्टियों पर। फिर लोग कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है, जब हमें कोई बचाने वाला ही नहीं है तो हम क्या करें, हम क्यों बताएं कि कौन जुर्म कर रहा है? क्या पता नहीं है किस SHO को नहीं पता कि उसके इलाके में ऐसे लोग हैं जिनके पास जो असला है वो गैर कानूनी है, वो क्यों नहीं जाके पकड़ता? हाँ, जब मुझसे तवक्को करता है कि विसल ब्लोअर जाके बता दे, तो विसल ब्लोअर की जरा प्रोटेक्शन क्या है? जब तक विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन नहीं है तो ये कुछ नहीं है, ये कहानी ही है। ये कानून बनाए जाओ लोगों को। मैं तो वैसे भी जमातों को बैन करने के खिलाफ था, लेकिन इस वाक़े के बाद अगर ये कहते हैं कि ये जुर्म हुआ है तो फिर इस जुर्म पर अमल को दरामद करने के लिए, ये तो अब कर दिया वफाकी काबीना ने फैसला। लेकिन आपका सवाल अहम है कि कवानीन सब पहले भी मौजूद थे, मगर अब की बार हुकूमत इस बिल के साथ कह रही कि ये रवैया बर्दाश्त में नहीं है मजीद। ज़ैगम साहब, TLP को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने के फैसलों की बात की है, जो मैंने इब्तिदाई में भी ऊपर बात की, एक जमात 17 में जो रवैया दिखा रही है, 18 में आप उसको इलेक्शन में ला रहे हैं, फिर वो जमात 21 में जो रवैया दिखा रही है आप बैन करने तक जाते हैं, मगर आप फिर उसको 24 में इलेक्शन में उतार रहे हैं। तब 22 लाख वोट था, 24 में 28 लाख वोट है। पहले सियासी जवाब देना फिर पाबंदी आयद करना, क्या सूदमंद रहेगा? देर तो नहीं हो गई? देर तो बहुत कर दी पाकिस्तान ने, इतना बड़ा फरीयत बना के खड़ा कर लिया। और आज भी सवाल ये है कि क्या अब रियासत ने फ़ैसला कर लिया है कि इंतहा पसंदी को पनपने नहीं देना? साल तक, दहाइयों तक बर्दाश्त किया गया, बर्दाश्त नहीं किया गया सिर्फ, बल्कि आबियारी की गई। पाकिस्तान जो हमने कहा था जब बनाया था कि इस्लामी माशरे का एक नमूना होगा, एक मॉडल इस्लामिक स्टेट होगी, एक वेलफेयर स्टेट होगी, हमें देखकर दुनिया कहेगी कि देखो मुसलमान ऐसे होते हैं, इस्लाम ऐसा होता है, और हम एक इबरत की जगह बन गए एक मुसलमान माशरे के तौर पर, जहाँ पे गैर मुस्लिमों को तो छोड़ें, मुसलमानों के शर से महफूज नहीं है। जो लोग ख़ुद को आलम दीन कहते हैं उनसे बेचारे आम मुसलमान उनके शर से महफूज नहीं है। और उसकी जो बुनियादी वजह है, जो आपने सवाल पूछा, उसका जवाब है कि हमारी अशराफिया ने ये फ़ैसला किया कि थोड़ी देर के मकासद के हासिल के लिए मज़हब को भी इस्तेमाल करना है, मजहबी इंसान को भी इस्तेमाल करना है, मजहबी जमातों को भी इस्तेमाल करना है, सियासी इस्तेमाल करना है, जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल यूज़। अब आप मुझे बताइए, जो आपने पिछली मिसालें दी, क्या उस वक्त इस तंजीम को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था छोटे छोटे मकासद के लिए? किया जा रहा था, एक इलेक्शन पे असरअंदाज होने के लिए किया जा रहा था ना। तो इस वक्त जो फैसला किया जा रहा है उसकी एक सियासी कीमत है ना। तो
اس وقت جو استعمال کیا گیا تھا، کیا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب اس مقصد کے لیے، شارٹ ٹرم گینز کے لیے ہم پورے معاشرے کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے، ہم پوری ریاست کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے؟ کیونکہ جو ریاست کی بنیادی بات ہے کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست نے کرنا ہے، اور اگر شارٹ ٹرم گین کے لیے ریاست کی بنیادی صلاحیت وہی بانٹ دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں 3 فوری طور پر اثرات ہوں گے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میری طرف سے وفاقی حکومت کو بھی مبارکباد، صوبائی حکومت کو بھی مبارکباد، انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ ہے، اللہ ان کو استقامت دے۔ تو 3 فوری کیا اثرات ہوں گے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ جتھوں کی تشدد کی صلاحیت پہ اثر پڑے گا، جو سڑکوں پہ جا کے جو مارا ماری کر رہے ہیں، جائیدادوں کو جلا رہے ہیں، عام لوگوں کی جائیدادوں کو جلا رہے ہیں، سرکاری جائیدادوں کو جلا رہے ہیں، لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، پورے ملک میں ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی ہے۔ مذہب کے ساتھ خوف وابستہ ہو گیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ خدا را باہر جا کے خدا رسول کا نام نہ لینا، کیا ایسا اسلامی معاشرہ ہوتا ہے؟ ہم خود ڈرتے ہیں خدا رسول کا نام لیتے ہوئے، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہوئے، کہ کوئی بیچ میں سے بات پکڑ کے کوئی اس کو توہین نہ بنا دے۔ ایسا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے۔ تو ان کی جو تشدد کی صلاحیت ہے، یہ جو مابس کی صلاحیت ہے، جو مارا ماری ہے، ٹھیک، وہ تو کنٹرول میں آئے گی ایک بڑی حد تک، جو ریاست کا انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ دوسری بات کیا ہوگی کہ ان کے تنظیمی نیٹ ورکس وہ کنٹرول میں آئیں گے۔ دیکھیں تنظیم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں، درست، اکٹھے ہوتے ہیں تو موب بناتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، چندے کرتے ہیں، وسائل جمع کرتے ہیں، اور نفرت انگیزی پر بھی اثر پڑے گا۔ لیکن کوئکلی میں بتاؤں گا، آگے ابھی بہت کچھ کام کرنا ہے۔ دیکھیں یہ جو پورا نیریٹو پھیل چکا ہے تشدد کا، دیکھیں انتہا پسندی میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انتہا پسندی کے ساتھ جب تشدد وابستہ ہوتا ہے، یعنی جب انتہا پسندی تشدد کو جواز دینے لگ جاتی ہے، صرف انتہا پسندی نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے کہ انتہا پسندی کے لیے ظلم بھی جائز ہے، تب مسئلہ ہوتا ہے۔ تو نیریٹو پر بھی کام کرنا ہوگا، اور آخر میں نیڈز پہ کہ آخر ہمارا نوجوان جا کیوں رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں آپ کا یہی پوائنٹ آگے لے کے چلتی ہوں۔ زیغم صاحب شہزاد صاحب کو شامل کرتے ہیں۔ شہزاد صاحب 2 زاویے آپ سے ان پہ جواب چاہوں گی۔ ایک تو یہی بات جہاں بات آئی ہے کہ پابندی لگانا کافی ہوگا، یا پھر سیاسی اور فکری اصلاح کے بغیر یہ جنگ یا اس معاملے کو ٹیکل کرنا ادھورا رہے گا۔ ایک دوسرا یہ فرمائیے گا کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اس وقت جو پنجاب حکومت نے، جس طرح اوپر زیغم صاحب نے بھی کہا کہ استقامت سے کھڑی پالیسی میں مذہبی، لسانی، فرقہ وارانہ توازن برقرار ہے۔ ظاہری بات ہے اس کا کوئی جواب بھی ہوگا، پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے اس کے جواب میں۔ مؤثر طور پر گورنمنٹ کو صوبے کی یا وفاق کی سطح پر اس کو ٹیکل کرنا ہے، کر پائیں گے؟ اچھا عائشہ، پہلے تو اس سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں افتخار صاحب نے جو ذکر کیا نا، یہ جو وسل بلوور سیل کا، جی جی، دیکھیے کہ کس کا خیال ہوگا کہ وسل بلوور سیل کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا؟ کسی بابو کا۔ وہ جو بابو جس نے یہ سوچ دی ہے نا، اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہر محلے، ہر گلی کے اندر کہاں پہ کون آدمی اصل میں کیا کر رہا ہے۔ یعنی پولیس کو، اگر پاکستان کی پولیس کو یا پنجاب کی پولیس کو یا کسی اور پولیس کو نہیں پتا، تو میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں۔ جس طرح ذکر کیا گیا، بالکل ٹھیک ذکر کیا گیا، اس کی موجودگی میں، تھانے دار کی موجودگی میں، جو سب سے بڑا وسل بلوور ہے۔ اب آپ نے تھانے دار کو مضبوط کرنا ہے، وہ ڈرے نہ، خوف زدہ نہ ہو۔ اس کی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو آپ کی جو ریاست ہے وہ خوف زدہ نہ ہو، وہ مینیپولیٹو نہ ہو، وہ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کرے۔ تو پھر اس میں بھی جان آئے گی کہ جو قانون بنا ہوا ہے میں اس کو استعمال کروں گا تو لوگ میرے خلاف نہیں کھڑے ہو جائیں گے۔ صحیح، میرے خیال میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے جو کہ اس کو کہیں پہ کلا کما اس کا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے آپ کے سوالات کا جواب اسی سے دیتا ہوں، زیادہ باتیں تو ساری ہو گئیں۔ اس موقع کو ٹی ایل پی والا جو بین کا جو آپ کا ذکر ہوا، دیکھیے مذہبی، لسانی اور نسلی بنیادوں کے اوپر ہمارے ہاں دہشت کی بہت ساری مثالیں ہیں ہماری اپنی تاریخ، چھوٹی سی تاریخ کے اندر، اور وہ ایسا ہوا ہے، پارٹیز بین ہوئی ہیں، پارٹیز ری انکارنیٹ ہوئی ہیں، بالکل، اور واپس آئی ہیں کسی اور شکل کے اندر، لیکن ہوپ فلی ایسی امید کے اندر جس کے اندر کہ وہ جو تشدد کا ایلیمنٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا یا کم کر دیا گیا۔ اچھا، کرنا کیا ہے میرے حساب سے؟ جب یہ جاتا ہے نا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ سپریم کورٹ نے بین جو ہے اس کو اپ ہولڈ کرنا، یہ حکومت نے تو اس کو ریفر کر کے سپریم کورٹ بھجوا دیا۔ اب جب یہ سپریم کورٹ میں بحث ہوتی ہے اس کے اوپر، اور میرا فل کورٹ بیٹھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں مکمل طور پر اس سے بہتر موقع نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو دوبارہ دیکھنے کا اور ریفائن کرنے کا۔ فیصلہ کر لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا کریں گی اور کیا نہیں کریں گی،
किस किस्म का इज्तिमा करेंगी और किस किस्म का इज्तिमा नहीं करेंगी, क्या उनकी सोच, कौन से नारे इस्तेमाल कर सकती हैं, कौन से नारे इस्तेमाल नहीं करेंगी, नस्ली, मजहबी, लिसानी, ये तीनों चीजें बैन होनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक्ट के अंदर। और जब इस बुनियाद पे, और हम बिल्कुल बगैर किसी मैनिपुलेशन के अगर हम इस तरीके से इसको करेंगे, तो मेरा ख्याल है हमारा जो एक सियासी मंजरनामा है, जो सियासी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर भी बहुत बेहतरी आ जाएगी। इससे बेहतर बहस मेरे ख्याल में बहस का मौका और हमें नहीं मिलेगा। इसको जाया नहीं होने देना चाहिए। ये मौका आया है, इसके ऊपर डेफिनेशन कंप्लीट कर दीजिए। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑनेस्ट है, सिंसियर है, गवर्नमेंट डेफिनेटली होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इनको पार्लियामेंट को चाहिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में बहस आने दें, करें, और ताकि इसकी डेफिनेशन बने। दूसरी बात, एक सवाल मैं करना चाहता हूं सर, कि आपके ख्याल में लाउड स्पीकर के पर पाबंदी लाजमी नहीं है? मैं भी आता हूं, प्लीज। अभी अच्छा, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है तकद्दुस पब्लिक स्पेसेस का। ये देखिए, जो पब्लिक की चीज है ना, चाहे वो पैसा है, चाहे वो जगह है, चाहे वो रास्ते हैं, चाहे वो राहदारियां हैं, चाहे राहगुजर हैं, वो किसी जत्थे, किसी पार्टी, किसी सियासत, किसी ग्रोह, किसी के नीचे जेर इस्तेमाल नहीं आ सकता। उसका तकद्दुस सबसे अहम और सबसे ऊपर होना चाहिए। और फाइनली मैं उसमें लाउड स्पीकर की बात कर दूं। देखिए, वाज़ेह तौर सऊदी अरेबिया में क्या है, लाउड स्पीकर पे वो बात होती है जो रियासत इनिशिएट करती है। जुम्मे वाले दिन खुतबा जो होता है वो रियासत की तरफ से सेंट्रली तमाम मसाजिद जो जुम्मे वाली हैं उनको दिया जाता है। तुर्की में भी यही काम है। ठीक, ये खुद जो लाउड स्पीकर या जो खुतबे का, जुम्मे के खुतबे का जो मकसद है वो ये है कि रियासत का पैगाम अवाम को दिया जाए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से इसलिए इस्तेमाल किया जाता था। तो हमें अपनी सोच को क्लियर करें। मेरे ख्याल में रास्ते हैं, मिल गए हैं, मिल गए हैं, सोच क्लियर करें। दुरुस्त हो गया। रजा साहब, क्या इक़दामात सिर्फ इंतहा पसंदी के ज़ाहिरी चेहरों के खिलाफ हैं, ये नजरियाती बुनियादों के खिलाफ भी जो इसे जन्म देती है? एक, इसको कमेंट कीजिएगा। और दूसरा ये कि जब 21 के बाद 24 में एक जमात को इजाजत दी जाती है पाबंदी वाले मामले से निकाल के, सियासी मजबूरी नजर आती है या मसलहत? देखिए आयशा, वो क्या मशहूर शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। आज जिस नहज पर पाकिस्तान पहुंचा है, पाकिस्तान की रियासत को जो चैलेंज दरपेश है, वो उसकी कहानी कल की या परसों की या 10 दिन की या 10 साल की नहीं है। ये दहाइयों की कहानी है। मजहब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, मजहब के नारे के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाना, ये वतीरा रहा है हमारी तकरीबन हर हुकूमत का। अगर आप पाकिस्तान की तारीख के औराक जो है उसको खंगाल लीजिए, बीच में कभी कभी कोई इस्लाह पे किसी का दिल आ जाता है तो कुछ वक्ती तौर के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। अभी ये लाउड स्पीकर एक्ट की आप बात करें थे, आपको पता है कि सबसे पहले मियां मंजूर भट्टू जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने ये लाउड स्पीकर एक्ट जो है उनके ऑर्डिनेंस उनके जमाने में ये आया। क्या वजह है कि उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, और आज फिर दोबारा से उसके पे वो जो है बात हो रही है कि जिसको नाफिज किया जाएगा। कितनी दहाइयां, मतलब मेरे बाल सफेद हो गए, मुझे तो तब से याद है कि ये लाउड स्पीकर एक्ट बनाया गया था पंजाब में इसी वजह से कि काबिल नफरत और नफरत अंगेज जो मवाद है, जो जिसकी तशहीर की जाती है लाउड स्पीकर के जरिए, उसके ऊपर उसकी रोकथाम की जाए, मगर नहीं हुआ। ये जो अभी इक़दामात हैं, अगरचे कि ये दुरुस्त सिमत में दिखाई देते हैं, लेकिन ये नाकाफी होंगे जब तक, जैसे आपने अपने सवाल में उसको फ्रेम किया कि नजरियाती असास जो है इस तरह की सोच की, उसको नहीं बदला जाएगा। और उसको बदलने के लिए आपको बहुत कुछ करना है। कुछ तो उसके जो अज्जा हैं वो कौमी एक्शन प्लान जो था उसमें दर्ज हैं, जिसके ऊपर उस वक्त की तमाम सियासी पार्टियों, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के दीगर तबका हाई फिक्र जो है उनका इत्तेफाक राय था। उसको भी देखिए कितने साल हो गए, उसको 10 साल हो चुके हैं। हमने एक पूरी दहाई को लूज कर दिया है। अगर आप उसमें देखें, उसमें यह जिक्र भी था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा, उसमें मदरसों की रेगुलेशन की बात थी। ये सारी कहानी जो आ रही है ये मॉस्क एंड मदरसा रेगुलेशन से डील करती है। आपने पाकिस्तान में बिल्कुल काटे खुला वो छोटी दी हुई है इन ग्रुप्स को कि जिसका दिल चाहे वो मदरसा बनाए, जिसका दिल चाहे वो मस्जिद बनाए, और उसमें जो मर्जी कहे, चाहे वो गलत है, सच है, वो दुरुस्त है कि नहीं है। दूसरी बात ये जो आपने कही, दूसरे आपके सवाल का हिस्सा था जो
पहली तो ये बात थी कि नजरियाती तौर के सर ये ऐसी पाबंदियों के बाद वापसी जो हो जाती है कभी कभार, जो माजी का हवाला था, वो सियासी मजबूरियां होती जो ऊपर छोटे गेन्स की बात की गई, या मसलियत बन जाती? बिल्कुल सियासी मसलियत थी 2021 में भी आयशा, और अभी भी आप देखिएगा, और खुदा करे कि मैं बिल्कुल गलत साबित हूं कि ये मसलहतें आड़े आएंगी। हमने देखा 2017 में क्या हो रहा था, ये कल की बात है। और जिन्होंने ये, और जो लोग ये काम करे थे, उनकी कोई पूछगिछ हुई है, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी है? उनको एक साहब को तो बंद किया, वह बड़े अहम पर थे जिन्होंने दस्तखत किए थे उनके साथ मायदे पर, लेकिन उन पे इल्जाम इसका नहीं है, उन पे बाकी पता नहीं कोई दुनिया की कोई 50 चीजों की चार्ज। ठीक बात कह रहे हैं। तो यही सवाल हमारे पास है रजा रूमी साहब, और जो ऊपर ज़ैगम साहब ने बात की कि देखते हैं इस्तिकामत, विफाक और सूबे की जिस बात को आज नाकाबिले बर्दाश्त माशरे में कहा जा रहा है कि नफरत अंगेज कोई भी मामला आप बात करें या आपका अमल हो, उसकी अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये बयानिए कैसे माशरे की जड़ों तक पहुंचाई जाएंगी और फिर कैसे उस माशरे को तरतीब दिया जाएगा, ये आने वाले दिन तय करेंगे। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत की तरफ से कौमी गंदम पॉलिसी दे दी गई है मगर किसानों को इतराज़ है जो कीमत सामने रखी गई है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में गंदम सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि ज़िंदगी की ज़मानत है, मगर अफसोस कि यह फसल अब किसान के लिए मुनाफे की बजाय नुकसान का बायस बन रही है। हुकूमत की कौमी गंदम पॉलिसी के तहत फ़ी मन कीमत 3500 रुपये मुकर्रर की गई है। वज़ीर आज़म के मुताबिक गंदम की फसल मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। गंदम पॉलिसी का मकसद किसान का तहफ़्फ़ुज़ और ग़िज़ाई सलामती को यकीनी बनाना है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। रवां साल के आगाज़ में भी किसानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा था जब हुकूमत ने उस वक्त गंदम की फ़ी मन कीमत 3900 रुपये मुकर्रर की थी, मगर सरकारी ख़रीदारी न होने के बायस किसान मजबूरन अपनी फसल औने पौने दामों फ़रोख्त करने पर मजबूर हुए, जो खसारे से भी बदतर सौदा साबित हुआ। नतीजतन बहुत से किसान अब गंदम के बजाय सरसों, जौ और दीगर फसलों की तरफ माइल हो रहे हैं क्योंकि उन पर लागत कम और मुनाफा ज़्यादा है। किसान तंजीमों के मुताबिक मौजूदा हालात में गंदम की पैदावारी लागत 4000 से भी ज्यादा है। अगर कीमत 4500 रुपये फी मन मुकर्रर न की गई तो किसान इस साल गंदम काश्त ही नहीं करेंगे। सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाने वाला अंसर है IMF का दबाव। IMF ने गंदम पॉलिसी पर एतराज़ उठाते हुए कम अज़ कम इमदादी कीमत के तस्वुर को हदफ़े तनकीद बनाया है। वज़ारत फूड ने वजाहत दी है कि ये कीमतें फिक्स नहीं बल्कि इंडिकेटिव प्राइसेस हैं जो आलमी मार्केट के मुताबिक तय की गई हैं, मगर ज़मीनी सतह पर यह फैसला किसान के माशी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता है। पानी, डीजल, खाद, बीज और मजदूरी सभी कुछ महंगा हो चुका है, मगर हुकूमत अब भी समझती है कि किसान कम कीमत पर गंदम उगाकर ग़िज़ाई सलामती बरकरार रख सकता है। जबकि फैसले किसान की मुशावरत के बगैर हैं तो सिर्फ कागजी आदाद शुमार पर ही किए जाएं तो इसका नतीजा बहरान की सूरत निकलेगा। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, कौमी गंदम पॉलिसी कीमत 3500 मुकर्रर, रेट 4500 रुपये न दिया तो गंदम काश्त नहीं करेंगे किसान इत्तेहाद। क्या हुकूमती इक़दामात मुल्क को एक बार फिर गंदम बहरान की तरफ लेकर जा रहे हैं? ज़ैगम साहब, क्या हुकूमत खुद गंदम की फसल की हौसला शिकनी कर रही है? देखिए, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसान बेचारा क्या कर लेगा, उसका क्या सियासी असर रसूख है, क्या पता नहीं किसान इंसान भी है या नहीं है या सिर्फ किसान है। कल हम बात कर रहे थे कि 50% पाकिस्तान की आबादी भूखी है और इस भूखी आबादी का 70% हिस्सा कम अज़ कम किसानों पर मुश्तमिल है, रूरल एरियाज़ पर मुश्तमिल है, जो पूरे पाकिस्तान का पेट भरता है। जो दुनिया का 7वां बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान को बनाते हैं, वो ख़ुद बदहाली और अफलास का शिकार हैं। और ये सिर्फ इत्तफाक नहीं है, ये किया जाता है, गरीब बनाया जाता है, गुर्बत में धकेला जाता है। आप पॉलिसियों को ज़रा देख लें। 2 साल पहले गंदम के उतरने से पहले बिला ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी मिकदार में गंदम को इंपोर्ट करके डंप किया गया पाकिस्तान में। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया, चंद दर्जन लोगों ने अरबों रुपए बनाए, करोड़ों किसानों को बर्बाद किया। 2 साल पहले यही हुआ था ना, याद है आपको? पिछले साल फिर क्या हुआ? अभी वो बेचारा सबला नहीं था और हुकूमत ने एकदम से इनकार कर दिया कि हम गंदम नहीं खरीदेंगे। तो कौन खरीदेगा भाई? क्या आपने मार्केट्स बनाई हैं? बुनियादी तौर पर बात यह है कि मुतबादिल क्या है, क्या मार्केट्स मौजूद हैं सिवाय उन आड़तियों के जो किसानों का खून चूसता है,
آپ نے کون سی ایسی مارکیٹس بنائی ہیں جو کسانوں کو تحفظ دے سکیں, جو اس کی پیداوار کو جذب کر سکیں؟ کیونکہ کسان کے پاس تو ایک دم پیداوار آتی ہے جو اس نے 15 دن میں 20 دن میں بیچنی ہوتی ہے, وہ خود ہولڈ نہیں کر سکتا. تو آخر کسی نے ہولڈ کرنی ہے نا. جو چیز ایک سال استعمال ہونی ہے وہ چند دنوں میں اس نے پیدا کرنی ہے. یہ ہے اس کی کمزوری, اس کی ہولڈنگ پاور نہیں ہے. جس کو اس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اس کو تباہ کیا جاتا ہے, ہر فصل میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی صرف تکلیف یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, کچھ بھی نہیں ہے. تکلیف یہ ہے کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ڈالروں پر دباؤ پڑے گا, گندم باہر سے خریدنی پڑے گی, اس لیے کچھ کرو. اور جو کر رہے ہیں اس سے کسان مطمئن نہیں ہے. کوئی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. افتخار صاحب, گزشتہ سال گندم کی فصل بمپر رہی مگر بحران آیا, کسان معاشی طور پر تباہ ہوا, نہ وہ حکومت سے مطمئن ہوا. اس سال تو سیلاب بھی گزرا ہے, روٹین سے کم پیداوار ہے, کسان مطمئن نہیں, جو پرائس اور دوسری فصلوں کی طرف جا رہا ہے. کیا حکومت روک پائے گی؟ جو زیغم صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈالر پہ دباؤ روکنا چاہیے, روک پائیں گے اب اس معاملے کو؟ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, خاص طور پہ سیلاب کے بعد جو نقصان ہوا ہے. پنجاب گورنمنٹ غالباً امدادی رقم دینے کو تیار ہے. 12.5 ایکڑ تک جو کاشتکار ہے اس کو کچھ امدادی رقم دینا چاہ رہی ہے, کچھ اماؤنٹ کہ اس کی ہیلپ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں جو 1 ایکڑ کی جو کاسٹ ہے وہ 49,000 روپے سے لیکن 52,000 روپے فی ایکڑ آتی ہے. اب کچھ جگہ پہ تو 30 من گندم نکل آتی ہے اور کچھ زیادہ نہیں نکلتی ہے, کم نکلتی ہے. تو جو ریٹ ہے گندم کا جو گورنمنٹ طے کر رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, اور اس کی وجوہات وہی ہیں جیسے آپ نے بتایا, فرٹیلائزر کا ایشو ہے, پیسٹیسائڈ کا ایشو ہے, سیڈ کا ایشو ہے, پانی کا ایشو ہے. کیا یہ جو 5,000 روپیہ چیف منسٹر کی طرف سے 12.5 ایکڑ کے کاشتکاروں کو دیا جائے گا, کیا یہ کوئی فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ آئی ہیو نو ڈیٹیل ریسرچ آن اٹ. لیکن ایک خطرناک صورتحال جو ہے وہ بہت خوفناک ہے, کیونکہ پنجاب میں ہمیں چاہیے, صرف پنجاب کے لیے 1,85,00,000 ایکڑ گندم ہمیں کاشت کرنی ہے. 1,85,00,000 ایکڑ, اور کاشت ہو رہی جبکہ 2,45,00,000 ٹن گندم پیدا ہو سکتی ہے اگر ہم یہ کاشت کریں 1,85,00,000. کیا ہم اتنا رقبہ زیر کاشت لا رہے ہیں؟ لا سکیں گے؟ نہیں لا سکیں گے, یہ بھی سوال ہے. اور کیا کسان اس رقم پہ تیار ہے؟ یہ 2 سوالات ہیں. اگرچہ ایک بتایا 12.5 ایکڑ کو کچھ امدادی رقم کی بات کی ہے, لیکن اس کے اوپر ہمیں ابھی اسٹڈی اس لیے کرنی, ہمارے پاس وقت ہے. وی آر ٹاکنگ ان دی منتھ آف اکتوبر میں ہم بات کر رہے ہیں. تو حکومت کسان کو اس طرح موٹیویٹ کرے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرے جو وہ فیسیلیٹیشن مانگ رہا ہے. نومبر میں سوئنگ شروع ہو جانی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس سے پہلے حکومت کو جلد از جلد یہ فیصلہ لینا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد رضا صاحب اور شہزاد صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, یہ ہر بار بحران اور تمام کبھی آٹے کا, کبھی چینی کا, کبھی سبزی کا, اب تو یہ حالات ہے ملک میں گندم کے کہ خیبر پختونخوا کہہ رہا ہے کہ پنجاب پابندی لگا کے بیٹھا ہے, یہ پابندی ختم کی جائے. سندھ آج وزیر اعظم کو شکایت کر رہا ہے کہ پنجاب نے بیج پہ پابندی لگا دی, اب بجائی کیسے کریں گے, گندم کی فصل کی بجائی نہیں ہو پائے گی. یہ پنجاب کے اندر سے اگر سارے معاملات ہونے تو ایک جگہ فوکس کر کے ایسی پالیسی کیوں نہیں بنائی جا سکتی کہ ہم باہر سے گندم لینے کی بجائے اپنے پیر پہ کھڑے ہو پائیں؟ عائشہ, ہم صرف مدد ہی کر سکتے ہیں. 2 چیزیں میں پھر سے فلیگ کرنا چاہتا ہوں کہ 2050 میں ورلڈ بینک اور پاکستان کی اپنی جو اندازے ہیں اس کے مطابق پاکستان کی جو آبادی ہے یہ اس وقت جو 25 کروڑ ہے, 2050 میں جا کے یہ 38 سے 40 کروڑ کے بیچ ہو جائے گی. جو موسمی تبدیلیاں ہیں, موسمی تبدیلیاں آپ کی فصلوں کے پیٹرن کو تبدیل کر کے رکھ دیں گی, اور آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے فصلوں کی, خاص طور پر گندم کی, وہ بالکل تقریباً آدھی سے کم ہو کے رہ جائے گی. دیٹ مینس کہ آپ کے یہاں قحط سالی کا ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا. اس کے اندر تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں, اس میں بہتریاں لائی جا سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے کسانوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلنا پڑے گا تاکہ ہم اس وقت کی جو آبادی ہے اس کے لیے کچھ کر سکیں. ہم آج کی بات نہ کریں, 2050 کی بات کریں جس کی تیاری ہمیں آج سے کرنی ہے. اچھا, اب فری ٹریڈ کے چیمپئن کیا کرتے ہیں؟ فری ٹریڈ کے چیمپئن کون کون ہے؟ امریکہ سب سے بڑا چیمپئن ہے نا فری ٹریڈ کا. اس کی جتنی پروٹیکشنزم یعنی محفوظ رکھا ہوا اپنے کسانوں کو ٹیرف کے تھرو اور باقی تمام چیزوں کے تھرو, وہ اپنی فارن پالیسی کو تبدیل کر دیتا ہے اپنے کسانوں کی حفاظت کے لیے اور ان کے انٹرسٹ کا دفاع کرنے کے لیے. اس وقت بھارت اور امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت جو سویا بین ہے جو کہ امریکہ میں بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ٹیرف لگایا ہے
اس کو وہ ختم کر دے اور یا کم کر دے تاکہ امریکنوں کو، فارمرز کو وہ اس کو ایکسپورٹ کرنے کا موقع ملے. ہندوستان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنے فارمرز کا خود دفاع کرنا ہے، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. لوگ اپنی فورن پالیسیز کسانوں کے گرد بناتے ہیں. جائے گا کہ آپ ان چکروں میں پڑے رہیں کہ چونکہ ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ 20 روپے کا نان ہوگا، اس لیے اگر ہم نے قیمت بڑھائی تو 20 روپے سے 30 روپے کا ہو جائے گا. اب اس کے اندر 2050 میں کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا. کہ بھوکے مر جائیں گے لوگ کسانوں نے اگر گندم جو پیدا کرنا بند کر دی یا کم کر دی. میرا خیال ہے کہ حکومت کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، دوبارہ اس پہ سوچے کون سی چیز ہے جو مشکل ہے. سندھ کہتا ہے 4200 روپے من ہونی چاہیے قیمت. کیا وجہ ہے کہ سندھ یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 3500 روپے ہونی چاہیے؟ آپس میں یہ صوبے مل کے بھی نہیں بات کر سکتے وفاق کے ساتھ اور یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. کسانوں کو بچائیں اور ان سے پیداوار کی طرف فوکس کرائیں. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب، جو اوپر شہزاد صاحب نے بات کی ہے کہ دنیا کے ممالک اپنی پالیسیز دیکھتے ہیں اور کسانوں کے، وزیر اعظم صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں گندم کی فصل ریڑھ کی ہڈی، معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. پچھلے سال قیمت اگر 3900 رکھ رہے تھے تو اس سال 3500 کس نسخے اور کس میتھس کی کیلکولیشن میں رکھ رہے ہیں؟ بار بار کسان کی ہڈی پر ہی ضرب لگانے کو تیار ہے کیا حکومت؟ دیکھیے یہی اس وقت بہت ریئیکشن آ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اوپر ایک جو ہے بہت تنقید کی ہے کہ کس معیار سے یا کس آپ نے جو کہا میتھ کے حساب سے یہ پرائس سیٹ کی گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کسانوں کو اگر وہ آپ بتدریج ان کو کم قیمتیں دیں گے اور اگر ان کو اس میں منافع نہیں دکھائی دے گا تو پھر یہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. آپ کو چونکہ باقی جو انپٹس ہیں ان کی قیمتیں بہت اوپر گئی ہیں ماضی قریب میں، بجلی ہو یا کھاد ہو یا دیگر جو فصلوں میں لگتے ہیں انپٹس، تو اس کے لیے اب حکومت کو یہ نظر ثانی کرنی چاہیے. 3500 بھی کم ہے، اس کو بڑھانا چاہیے. اور باقی جہاں بین الصوبائی معاملات ہیں، دیکھیے اس کے لیے 2 فورم، ایک سب سے اہم فورم ہے مشترکہ مفادات کی کونسل. وہ ایک آئینی باڈی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیوں نہیں ایکٹیویٹ کیا جاتا. وہ کبھی کبھی جو ہے شاذ و نادر ہی اس کے اجلاس کنوین کیے جاتے ہیں، جبکہ وہ ایک آئین میں ایک باقاعدہ باضابطہ ایک طریقہ ہے کہ جہاں پہ صوبوں کے جو بھی مسائل ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر بات کریں مرکز کے ساتھ اور ایک اتفاق رائے سے ملک کی جو اہم پالیسی ہے گندم کی پالیسی، جیسے آپ نے کہا یہ صرف گندم کی بات نہیں ہے، یہ ہماری غذائی جو قلت ہے، خدا نہ خواستہ جو امپینڈنگ یہ سیلاب اور کلائمیٹ چینج اس کی وجہ سے اس کے اوپر سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک اچھا موقع بن سکتا ہے کہ اسی کے لحاظ سے ایک قومی پالیسی تشکیل کی جائے. تو میرا تو یہی کہنا ہوگا کہ مشترکہ مفادات کی کونسل کے تھرو اس کو ایڈریس کیا جائے، کسانوں کے مفادات کی پروٹیکشن کی جائے. جی اور ساتھ میں اگر سمگلنگ اور جاری ہے گندم کا یہاں اس کی بھی روک ٹوک کی جائے، کیونکہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ وسطی ایشیا اور افغانستان میں بھی بہت گندم سمگل ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی وہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جو کچھ بھی کرنا ہے فوری طور پہ کرنا ہوگا، کیونکہ نومبر میں گندم کی کاشت کا سیزن شروع ہو جائے گا اور نومبر کو اور اس سے پہلے حکومت کا کاشتکاروں کو یہ دینا بہت ضروری ہے. پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.